لائے ہوئے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، عقیدے پر پختہ ہیں، تو ان کو کبھی نہیں بہکا پائے گا۔ تو آپ اس شیطان کے چنگل سے بچیں گے کب؟ جب آپ کو اپنے عقائد معلوم ہوں گے، جب آپ کو اپنے دلائل معلوم ہوں گے، تب آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں، حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتیں جو ہمارے سوشل میڈیا پر بچے ان کی باتیں سنتے ہیں، انہیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان آپ کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دو لوگ آئے جو بد مذہب تھے، آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت ہماری آپ بات سن لیجیے، ہم قرآن کی آیتیں آپ کو سنائیں گے۔ اتنے بڑے امام ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی آیتیں آپ کو سنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ وہ ضد کرنے لگے کہ ہم قرآن ہی تو پڑھیں گے آپ کے سامنے، سن لیجیے۔ تو کہا میں نہیں سنتا، اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو یہاں سے یہ میں اٹھ کر کے جاؤں، یعنی میں تمہاری بات ہرگز نہیں سنوں گا۔ وہ دونوں لوگ چلے گئے۔ ان کے مجلس میں جو ان کے خادم لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت وہ تو قرآن آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے تھے، ان کی بات آپ نے سننے سے انکار کیوں کیا؟ فرمایا کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر وہ قرآن کو پیش کرتے تو صحیح طور پر پیش نہ کرتے بلکہ ادھر ادھر اس کو ملا کر کے پیش کرتے، اور اگر ان کی بات میرے دل میں رک جاتی تو میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، میں اپنا ایمان کھو دیتا۔ اتنے بڑے امام اللہ کے ولی ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگ تو علم نہیں رکھتے زیادہ، آپ کے پاس تھوڑا علم ہے۔ بتائیے اگر آپ کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے گی آپ کیسے امتیاز کریں گے؟ آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ صحیح بول رہے ہیں یا نہیں؟ اس لیے آپ آج سے یہ تہیہ کریں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، چاہے وہ مرزا انجینئر ہو، چاہے وہ طارق جمیل ہو، چاہے وہ طارق مسعود ہو، یہ لوگ، میں زبانی صرف نہیں بول رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ لوگ صرف ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ رسول کے، ان کے جو اور اوپر علماء گزرے، انہوں نے اللہ رسول کی توہین کی ہے۔ وقت نہیں ہے، اشارتاً جلدی جلدی ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا، جس کا تقریباً پیج نمبر 7 ہے، کہا کہ جیسا علم، جیسی نالج حضور کو ہے، ایسی نالج تو جانور اور پاگل کو بھی ہے۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کہا ایسے علم میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ حضور کہاں سے اتنے اعلیٰ ہو گئے؟ حضور کی کیا تخصیص؟ حفظ الایمان کتاب کا نام ہے، اشرف علی تھانوی جنہوں نے لکھا ہے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ۔ آپ لوگ چاہیں تو حضرت انشاءاللہ کتاب ابھی تو نہیں ہے میرے پاس، میں حضرت کو فوٹو وغیرہ اور نماز کے بعد بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن وقت کم ہے اس لیے میرا نمبر حضرت سے لے لیجیے گا، میں سب چیزیں دکھا دوں گا انشاءاللہ، اور جب ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ مجھے بلا سکتے ہیں، میں کسی وقت میں انشاءاللہ فارغ وقت میں یہاں آ بھی جاؤں گا۔ لیکن بتانا یہ ہے، حفظ الایمان پیج نمبر 7 یا 8 میں لکھا ہے کہ ایسا علم، ایسی نالج، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانور، پاگل، جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ معاذ اللہ، یہ حضور کا علم جانور سے ملایا، حضور کا علم پاگلوں کی طرح کہا، معاذ اللہ، اور یہ توہین ہے سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا، وہ سب کچھ نالج دے دی جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو بتائیے کون سی بات ہے جو چھپی رہ گئی؟ ایک ان کے مولانا رشید احمد گوگوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، فتاوی رشیدیہ میں، اور فتویٰ بھی دیا جو شائع ہوا تھا، کہا کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہم دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ جو قرآن سے ہے، جو سرکار نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جس پر قائم ہیں وہ عقیدہ ماننا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات سب سے سچی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے لکھا کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ، یعنی حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے ان کے نزدیک۔ اللہ پاک فرماتا ہے خاتم النبیین، میرا نبی سارے نبیوں میں آخر بن کر کے دنیا میں تشریف لایا۔ سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس ختم نبوت پر تقریباً 200 حدیثیں ہیں۔ یہ غیر مقلدین حضرات اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث زیادہ جانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے بیٹھے تو پھر ہم کو سنائیں کہ حدیثوں کا علم کیا ہوتا ہے، اس کی تفہیم کیا ہوتی ہے، اس کے معانی اور رموز و اسرار کیا ہوتے ہیں۔ صرف دل میں عشق نہیں،
اور صرف حدیثوں کو زبان سے پڑھنا، ترجمہ دیکھ دیکھ کر حدیثوں کو سمجھنا یہ علم نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں 8-9 سال علم حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں شیطان کا علم بھی زیادہ بتا دیا کہ شیطان ایک وقت میں کہاں جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، کہا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے۔ ملک الموت ایک وقت میں کہاں حاضر ہوتے ہیں روح نکالنے کے لیے، ان کا علم زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے حاضر و ناظر بنایا ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، موجود ہیں، باحیات ہیں، صرف ہماری نظروں سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے روئے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یعنی کوئی بھی زمین کسی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ لیکن انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا جس کہ اللہ کے نبی جو ہے کہا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کتنا توہین والا جملہ ہے، کوئی مومن یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اور کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہی باتیں طارق مسعود فارورڈ کرتے ہیں، یہی طارق جمیل، مرزا انجینئر، یہ لوگ ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں۔ عبد الوحید قریشی وغیرہ، آج سے ہمارے نوجوانوں سے میں کہوں گا، سارے بھائیوں سے، کہ انشاءاللہ آپ کو انہی علماء کو فالو کرنا ہے جو اہل سنت کے علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کو صحیح بتاتے ہیں، جو اولی الامر میں سے ہیں، کہ اللہ رسول کی باتیں صحیح طور پر قوم کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں جو ہم سیکھتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ سے سیکھی جاتی ہیں، اہل سنت کے وہ مدارس جہاں پر دین کی یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اے لوگوں، نماز میں ہر وقت آپ دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو آپ کو پتا ہے وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ صرف اللہ اور رسول کا نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ نے دوسرے لوگوں کو شامل فرمایا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کن کا راستہ؟ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ان کا راستہ چلا، اور جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا راستہ نہ چلا، جن پر تو نے غضب فرمایا اور جو خود گمراہ ہو گئے، جو خود گمراہ ہیں ان کے راستے کو کیسے فالو کرو گے آپ؟ آپ تو نماز میں یہ دعا کرتے ہو اللہ جن پر انعام فرمایا ان کا راستہ چلا، ان کو فالو کروا، یہ دعا کرتے ہو، پھر گھر آتے ہو تو سوشل میڈیا پر دوسروں کو فالو کرتے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اے لوگوں، ان بد مذہبوں سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا راستہ چلا جن پر انعام فرمایا، تو اس میں صرف اللہ اور رسول نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر میں نے انعام فرمایا وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، اور وہ صالحین کا گروہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کو فالو کرو۔ اب ان کو فالو کرو گے تو صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ اللہ پاک اسی راہ مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو ادارہ ہے جہاں سے ہمارا آنا ہوا بریلی شریف میں 54 بیگھہ زمین پر ہے الحمدللہ، جس میں 1000 کے قریب لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ادارے کا اس دور میں تقریباً 60-70 ہزار روپے کا خرچ ہے، اور الحمدللہ وہاں سے ہزاروں علماء کرام فارغ ہو چکے ہیں جو ملک بھر میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارہ ہے الجامعۃ القادریہ، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ کئی 30 سال سے یہ ادارہ خدمت کر رہا ہے، اور ابھی اس میں گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جس میں نیچے بچے حدیث کا علم حاصل کریں۔ آج لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث والے ہیں، لیکن حدیث کو صحیح سے نہ سمجھتے ہیں، نہ صحیح حدیثیں جن سے عقائد ثابت ہوتے ہیں وہ قوم کو بتاتے ہیں۔ ہر بات کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، لیکن یہ بات عوام کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ اگر کرنا ہے تو یہ بات جانکار لوگوں کے سامنے کرو، علماء کے سامنے بیٹھ کر کے کرو، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہے۔ ہم ہر وقت الحمدللہ تیار ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے اے میرے سنی بھائیوں، آپ جس مذہب اہل سنت پر آپ اپنے آپ کو قائم سمجھ رہے ہیں، بے شک آپ اس پر صحیح طور پر قائم ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کسی اور
बस मजहब की बात को नहीं सुनना है, न उसे फॉलो करना है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अता फरमाए। और आपके इमाम साहब जो हजरत हैं माशाअल्लाह कितनी बातें आपको बताते रहते हैं, आप इनसे राब्ता किया करें। और किताब है जाअल हक की किताब है जाअल हक, हजरत से राब्ता कीजिएगा, बताएंगे। वो हिंदी में भी दस्तयाब है, आप ऑनलाइन वगैरह मंगा सकते हैं। उस किताब को नौजवान भाई हिंदी में पढ़ते रहे सारे लोग, और उससे इंशाअल्लाह आप समझेंगे। और जो बातें आपको पूछना हुआ करें, हजरत हर वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आप बेशक पूछ सकते हैं, इसलिए कि हम लोग सही बातें बताने के लिए हम वक्त तैयार हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक हम सबको सही मजहब पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस इदारे का आपको खुसूसी तारुफ करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अभी बाउंड्री का काम 54 बीघा की जारी है। जहाँ बच्चे वुज़ू करते हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने जहर डालने की कोशिश की थी साजिश करके, ताकि बच्चों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए इदारे की 54 बीघा की बाउंड्री बनाई। बहुत ज़्यादा उसमें खर्च है, और टाइल्स पत्थर वगैरह भी वहाँ लग रहा है बच्चों की फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ऐसे इदारों का आपको ताउन जरूर करना है, जिससे जितना हो सके इंशाअल्लाह उसका ताउन आप लोग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह अहले बस्ती पर अपने खास फजल करम फरमा, हमारे अकायद व ईमान की हिफाजत फरमा, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, इसी मज़हब हक पर हमें जिंदा रख, इसी पर मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों में कभी कोई बेदीन पैदा ना हो, हमेशा मज़हब हक पर रखते हुए खादिम अहले सुन्नत बना। या अल्लाह हमारे फिलिस्तीन के भाई जो परेशान हैं, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। जो शहीद हो चुके जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा, मदारिस व मसाजिद अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बस्ती और ताजमहल के आसपास जितने भी मुसलमान हैं, उनको हर तरीके की आफत और बलिया से महफूज फरमा। जो भी नापाक इरादे रखते हैं उन लोग, या अल्लाह सब के मुसलमान की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका। रुकिए किस चीज की नियत? वो एक सवाल अभी उन्होंने और किया था कि नियत करने का तरीका और टांगे जो खड़े होते हुए देखें। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो तो अदब के साथ में। समझ रहे हैं आप सब लोग, सुन रहे हैं? कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह की बारगाह में जब खड़े हो तो अदब के साथ में। ये अल्लाह की बारगाह है, ये किसी दुनियादार की बारगाह नहीं, बल्कि परवरदिगार की बारगाह। आप किसी दुनियादार के ऑफिस में जाते हैं तो क्या ऐसे खड़े हो जाएंगे? ऐसे खड़े हो जाएंगे या फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे? बताइए आप बहुत सही से, कि ये बुरा ना मान जाए, इसलिए इसके सामने जो मसला लेकर के आए हैं वो हल हो जाए, बुरा ना मान जाए। तो आप दुनियादार के सामने सही खड़े होते हैं, तो ये तो किसी दुनियादार हाकिम की बारगाह नहीं, बल्कि अहकमुल हाकिमीन की बारगाह है। उस परवरदिगार की बारगाह है जो सारे जहान का हाकिम है। उसकी बारगाह में जब खड़े होंगे तो कुरान फरमाता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की बारगाह में अदब से खड़े हो जाओ। तो अदब का तरीका ये है कि आप उलमा इकराम ने फरमाया कि अपनी दोनों एड़ियों के दरमियान, दोनों पैर की एड़ियों के दरमियान में तकरीबन सिर्फ 4 उंगलियों का फासला रखें। 4 उंगलियों का फासला रखें और ऐसे खड़े हो, और अपनी नियत जो है आप नाक के नीचे बांधेंगे। ये जो थोड़ी है नाक है इसके नीचे, और अंगूठा जो है इस वाले हाथ पर आएगा इधर, और ये कना उंगली जो है लास्ट वाली ये इधर आएगी, और ये बीच की 3 उंगलियां जो बची हैं ये इस वाले हाथ के ऊपर पट्टे पर आएगी, ऐसे करके। सब देख रहे हैं? इस तरीके से। और आपको अपने पेट की तरफ इस वाले हाथ की हथेली को यानी हाथों से हल्का सा दबाना है। क्यों? इसलिए उलमा ने बयान फरमाया कि यहाँ से वसवसे पैदा होते हैं, तो नमाज में आपका ज़हन कहीं और न जाए, वसवसे पैदा ना हो, इसलिए इस वाली जगह को हल्के से दबाया जाता है। इसलिए हाथ यहाँ न बांधे, न यहाँ बांधे, न यहाँ बांधे, बल्कि नाक के नीचे अदब के साथ में बांधे। ये अदब का तरीका है, और यही उलमा इकराम ने बयान फरमाया। और उंगलियों, दोनों एड़ियों के बीच में 4 उंगलियों का सिर्फ फासला रखना है। नियत कैसे करेंगे? नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के वास्ते अल्लाह ताला के, और जो जिस वक्त की नमाज हो वो आप कहते हुए अल्लाह अकबर आप कह सकते हैं, पीछे से मांग के अल्लाह अकबर। और हाथ जो है, ये हाथ जो है जब उठाएंगे, अब ऐसे तो पूरा नमाज का तरीका एक मुस्तकिल टॉपिक है। अब हाथ कैसे उठाएंगे? तो ये कान की नौ जो है, कान की नीचे के हिस्से, इन पर हल्के से अंगूठे को टच करेंगे, और टच करने के बाद इस तरीके से कोई
اس طریقے سے. اور زیادہ بہت سیدھی بھی نہیں کرنا انگلیاں, نہ زیادہ ایسی کرنا ہے سستی میں, بلکہ جو اصلی حالت ہے سیدھے کریں اور کان کی لو کے نیچے اس کو لگائیں, ٹچ کریں, اور ایسے بھی نہیں کرنا ہے. یہ طریقہ بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر غلط ہمارے بھائیوں کو, نہ ایسے کرنا ہے نہ ایسے کرنا ہے, کچھ نہیں. نہ یہ کان کی لو کے نیچے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے ایسے انگلیاں کر کے اور ایسے اللہ اکبر کہہ کر ناک کے نیچے باندھنا. انشاءاللہ یہ طریقہ ہمارا رہے گا انشاءاللہ, سمجھ رہے. اور جب ضرورت پیش آئے گی, حضرت موجود ہے انشاءاللہ, موقع ملا تو کسی پروگرام وغیرہ میں تعلیم دیں گے تو اس میں انشاءاللہ آئیے تو آپ سے خصوصی خطاب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو مذہب حق پر زندہ رکھے, ہم سب کا حق میں جیسے ہوں. السلام علیکم. صافہ لے آؤ.